العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے جھوٹی روایت بیان کرنے کی سزا احادیث صحیحہ کی روشنی میں. حضور علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے جو حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے. اور ایک جھوٹی روایت جو بہت مشہور ہے اور جسے ہمارے علماء اکرام بیان کرتے ہیں، بہت مشہور روایت ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا کی حقیقت. یہ ایک ایسی روایت ہے جسے بہت سارے کثیر تعداد میں لوگ بیان کرتے ہیں اور جوش جذبے میں اس کو بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث کو احادیث صحیحہ کی روشنی میں اور علماء اکرام کے فرامین کی روشنی میں ذکر کریں گے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب بھی اس امت میں کوئی فتنہ کھڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کوئی ایسا مرد ضرور کھڑا کیا کہ جس نے اس فتنے کی سرکوبی کی اور توہین رسالت کا فتنہ جب کھڑا ہوا تو ہر طرف لبرل اور سیکولر طبقے نے سر اٹھا لیا اور مختلف باتیں بنانی شروع کر دی. اور اسی طرح عبد الدینار علماء مشائخ بھی انہی کے ہموار ہوئے. بجائے اس کے وہ حق کا ساتھ دیتے، وہ بھی مالدار لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے. انہی فتنہ پر لوگوں کی جھوٹے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا ڈالا کرتی تھی. انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک تو ان کا دعویٰ سرے سے غلط ہے اور اوپر سے دلیل بھی جھوٹی. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور امت میں ایسا مرد قلندر اٹھا اور اس نے ان سب کو خاموش کروا دیا. وہ ہستی امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی حافظہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے بوانگ دہل یہ چیلنج کیا کہ یہ روایت جھوٹی اور انگریز کی خانہ سازی ہے جو سازش کے ساتھ ہمارے نصاب میں شامل کر دی گئی. اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پر کام ہونا چاہیے اور اس میں معتبر علماء اکرام کے فتاوی جات شامل کیے جائیں. تو الحمدللہ اس فقیر نے مفتی ضیاء احمد قادری رضوی زیدہ شرفہ نے کوئی 500 سے زائد مقامات پر استفتاء روانہ کیا جس میں پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، یمن، کویت، دبئی، سعودیہ عربیہ، مصر، شام اور افریقہ تک بہت سے ممالک شامل ہیں. بہت سے مقامات سے جوابات موصول ہوئے جن کو اس کتاب میں شامل کر دیا گیا. مصر اور اس کے علاوہ کئی عرب ممالک سے فتوے آنے میں تاخیر ہو گئی. پھر اس کے بعد علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ فتاوی جات جو ہمیں موصول ہو چکے تھے ان کی تصاویر بنا کر فیس بک پر دے دی اور الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے اور بہت سے احباب کے فون بھی آئے. اور جو لوگ یہ قصد بیان کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جب ہم نے فون پر بات کی تو بہت سے لوگوں نے توبہ بھی کی. آج کے بعد انشاءاللہ تعالی اس جھوٹے قصے کو بیان نہیں کریں گے. اب انشاءاللہ تبارک و
تعالیٰ اس کتاب کو پس منظر پر لانے کے لیے سلطنت مصطفیٰ چینل یوٹیوب چینل پر ہم اس کو نشر کر رہے ہیں اور حوالے جات کے ساتھ اس کو نشر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو روزانہ کے حساب سے کچھ نہ کچھ باتیں اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ ناظرین اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، دوزخ میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے دوزخ میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک حدیث کا موضوع ہے کہ حدیث وہی بیان کرو جو صحیح ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے کوئی بھی بات بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو مگر یہ کہ تم اسے صحیح طور پر جانتے ہو۔ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور جس نے قرآن کریم کے متعلق کوئی بات اپنی رائے سے کہہ دی وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین بہت بڑے بہتان ہیں۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بڑے بہتان تین ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی اپنی آنکھوں پر بہتان باندھے اور کہے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے حالانکہ اس نے دیکھا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آدمی اپنے والدین پر بہتان باندھے اور اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے مجھ سے کوئی بات سنی ہے حالانکہ اس نے مجھ سے وہ بات نہ سنی ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے تین بڑے بہتان کا ذکر فرمایا۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ باندھتا ہے یا حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو مسجد شریف میں کوفے کے گورنر حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری ذات پر جھوٹ بولنا عام لوگوں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں، جس نے بھی میری ذات پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹی حدیث بیان کرنے والا ہے اس کی سزا۔ اس حدیث کو حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصار کی کسی بستی سے آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تم میری شادی فلاں عورت سے کرا دو۔ اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے کہا، یہ ہمارے پاس ایسی خبر لایا ہے، معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں، تم اسے اپنے ہاں مہمان ٹھہراؤ اور اس کی عزت کرو یہاں تک کہ میں تمہارے پاس اس کی خبر لاتا ہوں۔ تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ اگر تم اسے پکڑ لو تو اسے قتل کر دینا
دینا اور میرا خیال نہیں کہ تم اسے پالو گے۔ وہ دونوں حضرات گئے، دیکھا تو اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور مرا پڑا تھا۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں ساری بات عرض کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے یا جہنم میں بنا لے۔ احادیث گھڑنے والے دجال ظاہر ہوں گے، حضور علیہ السلام نے اس کی بشارت دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگوں کا ظہور ہوگا اور وہ تم کو ایسی احادیث سنائیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے۔ جس قدر ممکن ہو تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دجالوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر حاضر ہوں گا، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اور ایسی تحقیقاتی ویڈیو آپ گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کا کام ہو اور دین کا کام کر کے آپ بھی گھر بیٹھے ثواب کما سکتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنی استطاعت کے مطابق شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔